یہ جو واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کی صورت اس طریقے سے پیش آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق کیا، قبیلہ بنو مستلق، اس سے جہاد کیا، اس سے غزوہ کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو جائے فوج کے ساتھ، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہو، کوئی فوجی دستہ بھیج دیا جائے تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اس جہاد کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے اس کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے۔ بنی مستلق قبیلے کا نام ہے جس سے جہاد کیا تھا، جس سے جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر یا غزوہ مریسی کہہ دیا جاتا ہے، میم را یا سین عین، مریسی، کیوں کہ کنویں کا نام تھا جس کے قریب یہ لوگ آباد تھے، وہیں غزوے کی صورت پائی گئی ہے، تو غزوہ مریسی بھی کہہ دیا جاتا ہے، غزوہ بنو مستلق بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، جب تشریف لے جاتے جہاد کے لیے تو ازواج مطہرات میں سے کسی کو اپنے ساتھ سے لیتے۔ اس سفر کے اندر حضرت عائشہ موجود تھی، غزوہ مریسی کہا جائے یا غزوہ بنو مستلق، اس سفر کے اندر حضرت عائشہ موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد سفر کیا، ایک منزل پر پہنچے تو آپ نے قیام کرنا، رات کا وقت تھا، لوگ آرام کرنے لگے۔ آخری رات کے اندر اس جگہ سے چلنا تھا، لیکن یہ طریقہ تھا کہ چلنے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا اور لشکر کے اندر کہ لشکر تھوڑی دیر کے اندر روانہ ہونے والا ہے، کسی کو کوئی حاجت ہو اس کو پورا کر لے، پاخانے کی حاجت ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے، لشکر کوچ کرنے والا۔ تو بنو مستلق سے چل کر ایک منزل پر قیام کیا اور رات کا وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ لشکر چلنے والا ہے، جو کوئی حاجت رکھتا ہو تو اس کو پورا کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ضرورت تھی، آپ جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ کے گلے کے اندر ایک ہار تھا جس کو عربی کے اندر اقدن کہا جاتا ہے، عین قاف دال، عین کا کسرہ، وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو تلاش کرنے میں لگی۔ لشکر کے چلنے کا وقت ہو گیا، اعلان کر دیا کہ اب لشکر چل رہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک حوض کے اندر بیٹھ جاتی تھی، ایک پردے دار، شغدف بھی کہا جاتا ہے اس کو، اردو کے اندر اس کو حوض کہتے، اس میں بیٹھ جاتی تھی۔ آنے والے آتے اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر باندھ دیا کرتے، گرنے سے محفوظ، پردہ بھی ہو گیا، اندر بیٹھی رہی عورت، اور گرنے سے بھی محفوظ، اونٹ کے اوپر اس کو باندھ دیا گیا حوض کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہلکی پھلکی تھی، عمر بھی تھوڑی تھی اور بدن کے اعتبار سے بھی بڑی ہلکی پھلکی تھی۔ جو لوگ اس کام کے لیے مامور تھے کہ حوض کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ کر باندھ دے، وہ آئے، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ موجود ہے، اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ کر باندھ دیا گیا اور قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار کے تلاش کرنے میں رہ گئی تھی، تو وہ آئی، دیکھا تو لشکر موجود نہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور فطانت اور سمجھ تھی کہ انہوں نے ادھر ادھر دوڑ کر لشکر کو تلاش نہیں کیا، بلکہ جس جگہ وہ موجود تھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گئے کہ اگلی جگہ پر جب مجھ کو دیکھیں گے کہ میں حوض کے اندر موجود نہیں ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یا پھر آپ کسی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ اگر میں کہیں ادھر ادھر بیٹھ جاؤں جا کر تو تلاش کرنے والوں کو دشواری ہوگی۔ تو جس جگہ حضرت عائشہ موجود تھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی، چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ لیکن رات کا وقت تھا تو نیند کا غلبہ ہوا، لیٹ گئی، سو گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام صفوان ابن معطل تھا، ان کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب قافلہ اپنی جگہ سے رخصت ہو جائے تم رات کا جتنا حصہ باقی رہ گیا ہو اسی جگہ پر گزارو، اور جب صبح صادق ہو جائے، روشنی ہو جائے تو پورے میدان کے اندر گھوم جاؤ، کسی کی کوئی شے پڑی ہوئی ہو تو اس کو اٹھا دو، حفاظت سے رکھو، اور پھر آ کر وہ بھی موجود تھے۔ پورا لشکر جا چکا، حضرت عائشہ اپنی جگہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹی ہوئی ہے، ابھی رات کی تاریکی ہے، حضرت صفوان اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ جب صبح صادق ہو گئی، روشنی پھیل گئی تو حضرت صفوان اپنی جگہ سے چلے، پورے میدان کا گشت کیا، کوئی چیز کسی کی پڑی ہوئی ہو تو میں اس کو اٹھا لوں، احتیاط سے رکھوں، پھر جا کر پہنچا دوں۔ دور سے دیکھا کہ کوئی انسان سو رہا ہے، زمین پر لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ حضرت صفوان قریب آئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہچان اسی لے لیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، اسی لیے صورت آشنا تھے، پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے ایک دم بیٹھ گئی اور چادر ٹھیک طریقے سے اوڑھ لی۔ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ سے کوئی بات نہیں کی اس کے علاوہ، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا تھا، بس یہی آواز حضرت عائشہ نے سنی، اس کے بعد کوئی آواز ان کی نہیں سنی۔ وہ اس جگہ سے گئے اور اپنا اونٹ لے کر آئے، اونٹ کو بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد اس کے پیر کے اوپر اپنا ایک ہاتھ رکھ لیا، اس کے ذریعے سے حضرت عائشہ اونٹ پر چڑھ گئی۔ جب اونٹ پر چڑھ گئی اس اونٹ کو کھڑا کر لیا، کھڑا کرنے کے بعد اس کی نکیل پکڑ کر پیدل حضرت صفوان چلنے لگے، حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھی۔ چلتے چلتے لشکر جہاں قیام تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، اس وقت پہنچے تو عبداللہ ابن ابی جو راس المنافقین تھا، منافقین کا سردار، وہ تو چاہتا ہی تھا ہر وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے، دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کو سردار بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اس کی سرداری ختم ہو گئی تو وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اس موقع پر اس کو یہ موقع ملا کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ حضرت عائشہ کا پیچھے رہ جانا قصداً ہوا ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل سے ان کے تعلق تھے، اس لیے پیچھے رہ گئے۔ یہ اس نے لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کیا۔ 3 مسلمان بھی اس کے کہنے میں آ گئے، ایک حضرت مصطح اور ایک حضرت حسان ابن ثابت، شاعر تھے حسان، اور ایک عورت حمنہ بنت جہش۔ یہ 3 مسلمان جس میں 2 مرد ایک عورت مومنین مخلصین میں سے ہیں، یہ بھی عبداللہ ابن ابی کے کہنے میں آ گئے، یہ بھی کہنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر مدینے کے اندر آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے کام وغیرہ کے اندر لگ گئی۔
کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت بھی خراب تھی. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے, پوچھتے کیسا حال ہے, حضرت عائشہ بتلا دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی کلام نہیں کرتے, سلام کرتے آ کر, پھر پوچھتے کیسا حال ہے, اس کے بعد چلے جاتے. پھر کبھی آتے اگلے دن تو پھر سلام کرتے اور پوچھتے کیا حال ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ تو محسوس ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ وہ لطف کا معاملہ نہیں ہے جو اس سفر سے پہلے تھا, لیکن مجھ کو وجہ نہیں معلوم تھی کہ کیا وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ پہلا جیسا برتاؤ کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ معلوم نہیں تھی. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مجھ کو قضائے حاجت پیش آئی. اس وقت تک بیت الخلا گھروں کے اندر بنانے کا دستور نہیں تھا, کسی گھر کے اندر بھی بیت الخلا نہیں تھا. مرد عورت سب جنگل ہی جا کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے. مرد دن میں بھی چلے جاتے تھے, عورتیں رات ہی کے اندر جاتی. حضرت مستح کی والدہ ام مستح کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ لے لیا جنگل جانے کے لیے, قضائے حاجت کے لیے. فارغ ہو کر جب واپس آ رہی تھی گھر کی طرف تو حضرت ام مستح ان کا اپنی چادر کے اندر, بڑی چادر اوڑھے ہوئے تھی, چادر کے اندر پاؤں الجھ گیا, وہ گر گئی. گرنے کے بعد ان کی زبان سے جو جملہ سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے, وہ تھا تعیسہ مستح. تعیسہ تا عین سین ہے, ہلاک و مستح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ام مستح یعنی مستح کی ماں سے یہ کلمات سنا, ہلاک و مستح. تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیوں آپ اس کو یہ بد دعا کر رہی. تو حضرت ام مستح نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا اس کا کیا کہتا پھرتا ہے. پوچھا حضرت عائشہ نے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو حضرت ام مستح نے پوری تفصیل بیان کر دی. حضرت عائشہ پہلے ہی سے بیمار تھی, بیماری کے اندر اور زیادتی پیدا ہو گئی. گھر واپس آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کی عادت سلام کرنے ہی کی تھی, اور اس کے بعد پوچھا کیفا حال ہو, کہ کیا حال ہے تیرا. اس وقت حضرت عائشہ نے اجازت طلب کی کہ میں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے چلی جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت عائشہ کا منشا یہ تھا والدہ سے جا کر اس قصے کی تحقیق کروں کہ کیا بات پیش آئی ہے. تو حضرت عائشہ گھر پہنچی. گھر پہنچنے کے بعد والدہ سے پوچھا تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, تجھ جیسی عورت کے دشمن ہو جایا کرتے ہیں, کسی نے دشمنی کے اندر یہ الزام لگا دیا, چند دنوں کے بعد صفائی ہو جائے گی.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے، اس پر کیسے صبر کیا جا سکتا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا وہ دن اور اس کے بعد رات یہ سب روتے ہوئے گزرا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بات کی اور حضرت بریرہ سے بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرما دیا کہ یا رسول اللہ، عورتیں بہت ہیں، اگر آپ کے دل پر کوئی اثر ہے تو حضرت عائشہ کو طلاق دے دیجیے گا، کسی اور سے نکاح کر لیجیے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ حضرت بریرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ ہے، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے پوچھا۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ میں عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھتی، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ ایک بات تو ان کی کوتاہی کی نظر آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں اور پڑھ کر سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اس کو کھا جاتی ہے، گویا احتیاط نہیں کرتی، لیکن اور کوئی ہے ان کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ فلاں آدمی ایسا عیب لگاتا ہے عائشہ کے اوپر، صفوان کے اوپر، حالانکہ صفوان تو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، کبھی گھر کے اندر میری عدم موجودگی کے صورت میں نہیں آتے، غلط ہے یہ۔ اور پھر تو پردے کا حکم بعد میں نازل ہو گیا، یہ بات تو پردے سے پہلے کی تھی، تو یہ غلط ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے اور بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خطبے کے چند کلمات پڑھے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ، اگر تم سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ تمہاری اس غلطی کو معاف کر دے گا، اور اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اللہ تم کو بری کر دے گا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہی تھے کہ وحی کا نزول شروع ہوا، باقی کل حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس واقعے، اور پھر حضرت عائشہ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس بیٹھنا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ شہادت پڑھا، یعنی کچھ خطبے کے الفاظ پڑھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کیا کہ عائشہ، اگر تم بری ہو تو یقیناً اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، یعنی کوئی وحی نازل کر دے گا جس سے کہ برات ظاہر ہو جائے گی، اور اگر واقعی تجھ سے عائشہ غلطی ہو گئی ہے، اگر غلطی کا کوئی اقرار کر لے اور توبہ کر لے تو باری سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو تم بھی اقرار کرو اپنی غلطی کا اور توبہ کر لو تو باری سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوری بات سننے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو اپنے والد سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا آپ جواب دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا کہوں، کیا عرض کر دوں۔ اس کے بعد والدہ سے کہا، والدہ نے بھی یہی کہہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان دنوں کے اندر کم عمر بھی تھی، ابھی میں نے قرآن کا بھی کوئی زیادہ حصہ نہیں پڑھا تھا،
تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا جواب دوں۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو ان کے یہ بڑی سمجھداری کا جواب تھا، بہت ہی سمجھدار، گویا فقیحانہ اور سمجھداری کا جواب تھا اور عالمانہ تقریر تھی۔ وہ تقریر یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا، واللہ لقد سمعتم ھذا الحدیث، بخدا تم نے یہ بات سنی ہے، وہ صدقتم، تم نے اس بات کی تصدیق بھی کی۔ یعنی جو عبداللہ ابن ابی یا حضرت حسان یا حضرت مصطح، حضرت حمنہ بیان کرتے ہیں، اس بات کو تم لوگوں نے سنا ہے، سننے کے بعد اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ معنی یہ ہو جائیں گے، واللہ عرفت لقد سمعتم ھذا الحدیث وصدقتم، میں جانتی ہوں اس بات کو کہ تم نے اس بات کو سنا ہے اور سننے کے بعد تصدیق بھی کی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ اگر میں اپنی برات ظاہر کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم لوگ تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں اعتراف کروں کہ یہ مجھ سے ہوا ہے اور بخدا اللہ جانتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوا، میں بری ہوں، تو تم یقیناً میری تصدیق کرو گے، اس بات کو مان لو گے، یعنی اس کو سچا سمجھو گے۔ اب میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ابو یوسف نے کہا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے لیے صبر جمیل ہے، یعنی صبر کروں، اور اللہ ہی مددگار ہے، وہی اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اس جگہ سے اٹھ کر اپنے دوسرے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی، پھر کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ کی والدہ بھی ہے، تینوں یہ سب حضرات گویا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار شروع ہوئے۔ اثر نزول وحی کا یہ تھا کہ سخت سردی کے زمانے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرے ظاہر ہو جاتے تھے، تو اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے کے قطرے ظاہر ہوئے تو مجھ کو یقین ہوا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد یہ اثر ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے میری طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشری یا عائشہ، تو اے عائشہ خوش ہو جا، ان اللہ قد ابراک، اللہ نے تجھ کو بری قرار دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھ کو یہ تو یقین تھا کہ باری سبحانہ تعالیٰ مجھ کو بری قرار دے گا، وحی کے ذریعے سے میں بری ہی ہوں، لیکن مجھ کو یہ نہیں تھا کہ باری سبحانہ تعالیٰ اس سلسلے کے اندر کچھ آیتیں نازل فرمائیں گے۔ باری سبحانہ تعالیٰ نے میری برات کے سلسلے کے اندر 10 آیتیں نازل فرمائی۔ میں اپنے آپ کو اس حیثیت سے کم سمجھتی تھی، صرف یہ میرا خیال تھا کہ باری سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بری کر دیں گے، تو وحی نازل ہوئی جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات ظاہر ہو گئی۔ بعض راوی کہتے ہیں، جیسے قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو باری سبحانہ تعالیٰ نے ایک شیر خوار بچے کو گویائی عطا فرما دی جس سے کہ ان کی برات ظاہر ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے اوپر بہتان لگایا گیا تو باری سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیر خارگی کے زمانے کے اندر بولنے کی قوت عطا فرما دی، قوت گویائی دے دی، اس سے ان کی برات ہو گئی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کے سلسلے کے اندر باری سبحانہ تعالیٰ نے
10 آیتیں نازل کیے جو قرآن کا جز ہے قیامت تک یہ 10 آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بیان کی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تنہا ایک کواری لڑکی ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، ورنہ جتنی بھی ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی سب مطلقہ تھی یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، لیکن کوئی کواری نہیں تھی۔ دوسرا فرق یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف کے اندر لیٹی بھی ہوتی ہے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی تھی، ورنہ کسی ازواج مطہرات میں کسی کے ساتھ اس حالت کے اندر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے اندر مدفون ہوئے۔ اس طریقے کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی۔ بہرحال ان 10 آیتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات ظاہر ہو گئی۔